السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال میاں عمران الہی ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی، برطانیہ نے غریب ممالک کی دولت لوٹ کر برطانیہ میں جمع کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے 5 افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کرپٹ عناصر پاکستان سمیت غریب ممالک کی غربت اور پسماندگی کا باعث بنتے ہیں۔ کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری نہیں؟ اور کیا نواز شریف پر بھی برطانیہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ تو میاں عمران الہی صاحب، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ گھاگ، چالاک اور مکار لوگ ہیں۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کس قسم کے انتظامات، لیکن دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ پاناما والا جب معاملہ ہوا تو پے در پے یہ ان کے جھوٹ پکڑے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر برطانیہ صحیح معنوں میں ان کو انٹروگیٹ یا انویسٹیگیٹ کرے جو بھی، تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بات بہت اہم ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس سلسلے میں کتنا پازیٹیو، کتنا تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ اور ایک سچ پوچھیں تو سزا کا عمل تو بہت بھیانک طریقے سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا ان کے لیے یہ سزا ہی کم نہیں ہے کہ جہاں جاتے ہیں لعنت ملامت سے ان کا استقبال ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ پاک کے گھر میں بھی انہیں سکون نصیب نہیں، لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال سال ڈیڑھ ہو گیا ہوگا، میں نے کہا تھا کہ یہ ان کی ذلت اور بدنامی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر کل کلاں یہ سائبیریا جائیں گے تو وہاں بھی لوگ ان پہ تبرئی بھیجیں گے، لعنت ملامتی کریں گے۔ سو دس ان اٹ سیلف، ایک بندہ جسے اپنی زندگی میں 3 بار اقتدار میں رہا، 2 بار ملک چھوڑ کے فرار ہوا، یہ بذات خود، لیکن یہ سب کچھ سوچنے والوں کے لیے ہے، محسوس کرنے والوں کے لیے ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل آزاد کشمیر کا، آج 24 جولائی ہے، وہ کہتے ہیں جی کل آزاد کشمیر کا انتخابی دنگل ہونے والا ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی افراتفری عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن وہی پرانا راگ الاپ رہی ہے کہ دھاندلی نہ ہوئی تو ہم جیت جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فرقان امین صاحب، یہ جو جملہ آپ نے لکھا ہے کہ دھاندلی نہ ہوئی تو ہم جیت جائیں گے، یہ جملہ دراصل قبل از وقت ان کی شکست کا اور ہار کا اعتراف بھی ہے اور اعلان بھی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو آزاد کشمیر کی تاریخ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے، دوسری طرف حالات بھی پی ٹی آئی کی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی، ان کے تو کینڈیڈیٹس بھی شاید پیپلز پارٹی وغیرہ کے تو پورے نہیں ہیں۔ بہرحال اب تو آپ نے خود ہی کہا کہ کل آزاد کشمیر کے، کل رات تک کا انتظار کر لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ یہ بہت سے دوستوں نے، جن میں نسیم سجاد چودھری لندن سے اور ادھر ادھر کے اسکینڈینیوین کنٹری سے بھی کافی سارے لوگوں نے بیسیکلی ایک ہی سوال پوچھا ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عید کے روز لندن میں عابد شیر علی نے ایک پاکستانی فیملی کو ریسٹورانٹ میں سر عام ننگی گالیاں دیں، اور وہ اس لیے کہ اپنی لائن میرا باری کا انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ تو موقع پہ موجود سلمان شہباز اور شریف فیملی کی دیگر خواتین بجائے ان کو روکنے کے سارے واقعے کی ویڈیو بناتے رہے۔
پلیز اپنے رد عمل کا. ندیم سجاد صاحب اور باقی دوستوں کی خدمت میں اس پہ کیا رد عمل. لیکن ایک وضاحت آج آئی ہے، اور وہ یہ کہ عابد شیر علی وغیرہ نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہوئی تھی، وہ قطار میں کھڑے ہونے کے پابند نہیں تھے. دس از واٹ آئی ہیو ریڈ ان دا نیوز پیپرز. آپ کو پتہ ہے میں نہ کسی کا غیر ضروری دفاع کرتا ہوں، نہ غیر ضروری طور پہ میں تنقید کرتا ہوں. سو اس ایکسپلینیشن کے بعد لائن والی بات تو رہ جاتی. باقی ایک عربی محاورہ ہے، میں شاید پہلے بھی 2-3 بار وہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ اس درجے کی حرکت ہے کہ عام آدمی کرے تو وہ بھی معیوب ہے، جبکہ سیاستدان کو تو اپنی زبان پہ بے تحاشا کنٹرول ہونا چاہیے، چونکہ وہ نارملی رول ماڈل ہوتا ہے. تو لیکن پتہ نہیں، وہ جو کہتے ہیں ہمارے اسلاف نے کہا تھا کہ جیسے لوگ ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ حرکت اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ تبصرہ کیا جا سکے. باقی رہ گیا کہ جی وہ ان کی فیملی کی خواتین عابد شیر علی کو روکنے کی بجائے سارے واقعے کی ویڈیو بناتی رہیں. تو میں نے تفصیلاً نہیں، میں نے ہلکی جھلکی دیکھی ہے، وہ بھی کسی دوست نے دکھائی، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے. میں صرف یہ ریکارڈنگ کرتا ہوں. میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب کا، تو ظاہر ہے میں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے بھی ممکن ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہی ہو. آپ کو گالیاں لگی ہوں گی، مجھے بھی شاید لگی ہیں، لیکن ان کے لیے ممکن ہے انٹرٹینمنٹ ہو. انہوں نے ویڈیو بنائی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کبوتر با کبوتر باز با باز. اب اس سے آگے میں کیا تبصرہ کروں. اگلا سوال ہے جی ملک ماجد حسین ہے، لالہ موسیٰ گجرات سے. وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے نواز شریف نے کشمیری عوام سے خطاب میں کہا کہ عوام کا راہ جانے والا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کو عزت ملے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ لندن میں ان افغان رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے چکلا جیسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے کون سے آئین اور ریاست کی رکھوالی کر رہے ہیں. دیکھیں ملک ماجد حسین صاحب، یہ سرتاپا ایک جھوٹا آدمی ہے. بلکہ وہ جو پی ٹی آئی نہیں کہا کرتی تھی کہ پورا ٹبر، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. اچھا، پھر یہ ایک عجیب و غریب لیول ہے کہ ایک بندہ جس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ سر عام کیمرے کے سامنے یہ بات کرے کہ اگر میرے احساسے میری آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف. یعنی یہ میرا خیال ہے کہ رکشے والا بھی ہے، کوئی ویگن ڈرائیور بھی اس طرح کی بات نہ کرے. باقی ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کے جھوٹ، میری یہاں کوئی جائیداد نہیں تو میرا فلاں نہیں تو میرا 10,000 وہ فونٹ شونٹ کا جو چکر تھا، وہ سارے یہ بنیادی طور پہ یہ جھوٹ کی ہی پیداوار ہیں. جھوٹ کی پیداوار بھی ہیں اور جھوٹ ان کی خوراک بھی ہے. تو اور یہ جو خاندان ہے بیسیکلی یہ پاکستان کے لیے محاورے والے بوسہ مرگ سے کسی طرح کم نہیں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کیس آف ڈیتھ. خدا جانے ان سے مکمل طور پہ نجات کم ملے گی، لیکن میرا خیال ہے دس از ہائی ٹائم. اگر اب بھی ان سے نجات نہیں ملتی اور پاکستان ٹریک پہ اب بھی نہیں چڑھتا تو اللہ نہ کرے وہ پھر کہتے ہیں نا اٹس ٹو لیٹ. یہ ٹو لیٹ سے بھی آگے کی بات ہو جائے گی. السلام علیکم ویورز. آج کا کالم شاید تھوڑا خشک ہو لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت حساس ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے بھارتی دوست اور بھائی ہیں ان کے لیے بھی. اور یہ ایک
کتابی نصابی قسم کی ایکسرسائز ہے، یہ دعوت فکر ہے بنیادی طور پہ. مقصد اس کا ہے کہ ایک ڈائلاگ اوپن کیا جائے. تو خاص طور پہ انڈین فرینڈ سے میری یہ درخواست ہے کہ اس کو بغیر کسی تعصب کے، جیسے ایک بھائی سے، ایک دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں. خوبصورت بات یہ ہوگی کہ دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے. یہ پہلی قسط ہے. یہ 2 قسطوں میں نے ایک کالم لکھا ہے جو اس لیے ضروری ہے، کم از کم میرے نزدیک، کہ مجھے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں قربت میری جذباتی کمزوری ہے. تو اس میں اوبیسلی میں نہ کبھی سرکار کا حصہ رہا ہوں، نہ مجھے دلچسپی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی. تو میں ایک انسان کے طور پہ اپنی پوری تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کو 2 خوبصورت، بہت اعلیٰ پڑوسیوں کے طور پہ دیکھوں. اور یورپ جنہوں نے 100 سال جنگیں لڑی ہیں، اگر ان کو یورپی یونین اور فلاں کا ہوش آ گیا ہے تو کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے لوگ ہیں کہ اپنی. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رائٹس وغیرہ یہ وہ سارے، یہ ہمارے اندر فرقے ہیں چند ایک، ان کے درمیان قتل و غارت ہو جاتا ہے. بھائیوں کے درمیان یہ جو برادریاں ہوتی ہیں اور پھر آگے گوتیں بنتی ہیں جنہیں سب کاسٹ وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ کیسے بنتی ہیں؟ بھائیوں کے درمیان دشمنیاں ہو جاتی ہیں. یہ آپ پتہ نہیں، آپ ہمارے انڈین فرینڈز دوست دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، یہ ارطغرل اور یہ وہ سارے، خود مسلمانوں کے اندر آج تک ایرانیوں اور عربوں کی نہیں بنی. ترکوں کی نہ عربوں کے ساتھ کبھی بنی ہے، نہ ایرانیوں کے ساتھ کبھی بنی ہے. تو یہ پوری ایک تاریخ ہے. ظہیر الدین بابر نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا 1526 میں، تو پہلی گردن جو اس نے اتاری وہ ابراہیم لودھی کی تھی، جو بڑا پرہیزگار مسلمان تھا. تو یہ پاور پلے اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو، اور پھر بائی گون از بائی گون. دنیا ہم سے بہت آگے نکلتی جا رہی ہے. تو مجھے دکھ ہوتا ہے اپنا یہ سارا سلسلہ دیکھ کے، چونکہ مجھے واقعی اپنا لگتا ہے. حالانکہ میری پیدائش تو پاکستان بننے کے بہت بات کی ہے. میں نے پہلے بھی 1-2 بار آپ سے یہ بات شاید شیئر کی ہے کہ جب میں پہلی بار ایسٹ پنجاب گیا ہوں تو میں وہاں سے جلندھر، امرتسر اور لدھیانہ کی مٹی لے کے آیا، اور اپنے فارم ہاؤس پہ میں نے کیری بنائی، اس میں گلاب لگائے. تو میری ایک فیلنگ ہے. اگر میں کسی کو ہرٹ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دیں، میری نیت بالکل کچھ اور ہے. بہرحال اس کالم کی پہلی قسط کا عنوان ہے ہندوستان، مسلمان اور RSS کا جو نظریہ ہے. تو پہلی قسط حاضر ہے، دوسری میں کل یا پرسوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو جی شروع کرتے ہیں. جہالت ہے یا جان بوجھ کر یہ تاثر پیدا کیا گیا، لیکن تاریخی سچ یہی ہے اور اس کے سرکاری ثبوت بھی موجود ہیں کہ ہندوستان میں پہلے مسلمان سپاہی نہیں بلکہ مسلمان تاجر آئے تھے. بلکہ اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب تاجروں کی، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، عرب تاجروں کی مالابار، کیرالہ وغیرہ میں آمد و رفت جاری رہتی تھی، اور ان کے گھر بھی وہاں موجود تھے. محمد بن قاسم تو بہت دیر کے بعد سندھ پہ حملہ آور ہوا. ویسے بھی تاریخ کی ایک بری عادت یہ ہے، جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تاریخ کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ حملوں، جنگوں، فتوحات، شکستوں پہ تو بہت فوکس کرتی ہے، لیکن تجارت اور پر امن خوبصورت تحریکوں پہ توجہ کم فرماتی ہے. یہ تاریخ کی ایک کمزوری ہے ایز اے سبجیکٹ. اچھا، جنگجوئی سے بہت پہلے مسلمان تاجر، ملاح، جہاز ران کیرالہ، مالابار کے
ساحلوں پہ آباد ہو چکے تھے، جن میں اکثریت مسقط اور ہرمز کے تاجروں کی تھی، جو اسلام کے پھیلنے پر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کے ایم پانیکر صاحب اپنی معروف کتاب تاریخ کیرالہ میں لکھتے ہیں کوٹ ان کوٹ، جب اسلام تمام عالم عرب پہ چھا گیا تو اس کے اثرات بہت جلد کیرالہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ ایک قدیم روایت کے مطابق دمل مہاراجہ کیرالہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور مالابار کے علاقہ میں مقامی آبادی کے قبول اسلام اور عرب تاجروں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے بھی اسلام بہت پہلے ہی پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ بات 661 ہجری کے ایک مسلم مخطوطے سے بھی ثابت ہوتی ہے، جو شمالی ارکاٹ میں آج بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب دہلی ابھی قطب مینار فریم قطب الدین ایبک کے تسلط میں نہیں آیا تھا، تو مالابار میں مسلمان اس قدر مستحکم ہو چکے تھے کہ ایک طرف ہندوستان، دوسری طرف مشرقی ایشیا کے درمیان ہر طرح کی بحری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ تاریخ کا یہ کیسا جبر ہے کہ صدیوں بعد یورپی طاقتوں نے اسی بحری طاقت کے بلبوتے پہ ہندوستان میں نقب لگائی، مغلوں کو اکھاڑ پھینکا، اور ایک تجارتی کمپنی، ظاہر ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی برطانوی راج کی راہ ہموار کی، جو یہ سبق دیتی ہے کہ وقت کسی قوم کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے اور ریلیکس کرنے کی عیاشی کی اجازت نامہ نہیں دیتا۔ آج بھی موجودہ ہندوستان کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں مسلمان کم از کم 700 سال سے نہ رہ رہے ہوں اور ہر اعتبار سے ہندوستانی نہ ہوں۔ یعنی ہندوستان کے موجودہ حکمرانوں کی اپروچ، یہ RSS کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تاریخی طور پر ہی بے بنیاد اور کھوکھلی ہے۔ RSS کی فکری بنیاد بودھی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ ہندو مزاج آپ کہہ لیں اور کردار میں کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ضرور پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر مقامی لوگ پاکیزگی، اچھائی اور پارسائی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ معین الدین چشتی مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ اجمیر میں قیام کر سکے، حالانکہ ابھی پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کے درمیان فیصلہ کن مارکا کافی دور تھا۔ اسی طرح دوسرے صوفیاء کرام نے بھی لاہور، ملتان، سرہند، دہلی، آگرہ، حتیٰ کہ بنگال اور مدراس میں بھی وحدانیت کے پرچم بلند کیے اور ہندوؤں کو بھی اپنا معتقد بنا لیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ان عظیم روحانی شخصیات نے دنیاوی طاقتوں سے امداد حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے روحانی بلبوتے پہ محبت سے، پیار سے جو بھی انہوں نے کیا اس طرح کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی حکمرانوں کو دعوتیں دی ہوں، قطعاً نہیں۔ پانیکر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابتدائی مسلمان حکمران سیاسی لحاظ سے بھی حقیقت پسند تھے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی شادی کا رواج اکبر بادشاہ سے بہت پہلے موجود تھا۔ مثال کے طور پہ خاندان تغلق کا بانی غازی ملک ایک مقامی ہندو جاٹ عورت کا بیٹا تھا، اور اس کا بھتیجا فیروز تغلق ایک بھٹی عورت کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اور اس بات کی بے شمار گواہیاں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے قابل ہندوؤں کو بہت بڑے بڑے عہدے دیے۔ خود محمود غزنوی، ذرا غور فرمائیے آپ، خود محمود غزنوی نے ہندو سپاہیوں کے دستے تشکیل دیے اور انہیں ہندو کمانڈرز کی کمان میں رکھا۔ اور جب محمود غزنوی کے فرزند مسعود غزنوی کو پنجاب میں امن برقرار رکھنے کے لیے اپنے بھائی سے جنگ کرنی پڑی، تو اس نے اپنے ہندو جنرل تلک پر مکمل بھروسہ کیا۔ مالوا میں ہندو وزیر اعظم مقرر کیا گیا جس کا نام مدنی رائے چندیری تھا۔ بنگال میں حسین شاہ نے پورندر، روپ اور سینتین جیسے ہندو افسران کو اعلیٰ ترین عہدے دیے۔ یہی حال بیجاپور اور گولکنڈہ کے مسلمان حکمرانوں کا بھی تھا، اور یہ ٹریفک یک طرفہ ہرگز نہیں تھی۔ اس زمانے کے ہندو حکمران بھی اتنے ہی روشن خیال تھے جنہوں نے مسلمان ہندوستانیوں کو
ہندوستانی سمجھا۔ مسلمانوں کو کالی کٹ کے راجاؤں نے اعلیٰ ملازمتیں دیں، بعد ازاں وجے نگر کے حکمرانوں نے انہیں یعنی مسلمانوں کو اپنی مسلح افواج میں بڑے بڑے منصب عطا کیے۔ خود رانا سانگا، یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، تاریخی بات ہے، خود رانا سانگا نے مسلمان سپاہ کا دستہ بھرتی کیا جس نے بابر سے باقاعدہ جنگ لڑی۔ رانا سانگا نے مالوا کے محمود ثانی کو میدان جنگ میں شکست دی، لیکن پھر خود ہی تخت شاہی اسے واپس کر دیا۔ دوسری قسط انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا، جس میں بہت ہی دلچسپ انکشافات ہوں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ڈائلاگ، سیاستدان اپنی دنیا میں رہیں تو وہ لوگ جن کو تاریخ سے دلچسپی ہے، جو پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، وہ تو کم از کم ایک اور طرح کا ڈائلاگ ہم فلوٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے سیکھوں گا، اگر میں کسی قابل ہوا تو میں آپ سے کوئی بات شیئر کروں گا، تو یہ تو چلتا رہنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔